بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ون مین شو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران بیٹھا ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ میں بیگ اٹھایا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ وہ دونوں ہی غیر ملکی تھے۔ ارے، اسے تو ہوش آ گیا ہے، لیکن کیسے؟ گیس اٹیک میں جب تک اینٹی انجیکشن نہ لگائے جائیں ہوش نہیں آ سکتا۔ بیگ والے نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، جو بڑے مطمئن انداز میں آنکھیں کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ تم ڈاکٹر ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں ڈاکٹر ہوں، بیگ والے نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس آدمی کے جسم میں خون کے بجائے چائے دوڑ رہی ہو اور وہ مونگ کی دال سے ہر وقت بھرا رہتا ہو، اسے اینٹی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، خون کے بجائے چائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے اور زیادہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا، جب ایک آدمی دن میں 100 سے زیادہ پیالیاں چائے پیتا ہو اور پچھلے کئی سالوں سے صرف مونگ کی دال ہی کھاتا چلا آ رہا ہو تو اس کا یہی نتیجہ ہی نکل سکتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر تم کام شروع کرو، بحث مت کرو، باس ابھی آنے والے ہیں، مشین گن بردار نے قدرے کرخت لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر سر ہلاتا ہوا بیگ اٹھائے ٹائیگر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بیگ کھول کر اس میں سے سرنج نکالی جس میں زرد رنگ کا سیال مادہ بھرا ہوا تھا، اور پھر اس نے یہ محلول تھوڑا تھوڑا ٹائیگر اور سیکرٹ سروس کے باقی تمام ممبران کے بازوؤں میں انجیکٹ کر دیا، اور اس کے بعد وہ دونوں ہی واپس چلے گئے اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سب کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں اور وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ میرے خیال میں اب تم سب کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، عمران نے ان کے ہوش میں آتے ہی کہا۔ اوہ عمران تم؟ سب نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ عمران چونکہ میک اپ میں تھا اس لیے پہلے وہ اسے پہچان نہ سکے تھے۔ اچھا، ابھی تمہاری عقل سلامت ہے، لیکن اگر اس طرح مجرم پوری سیکرٹ سروس کو اغوا کر کے اپنے اڈے پر لے کر آ سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں تنظیم کا نام سیکرٹ کے بجائے اوپن سروس رکھ دینا چاہیے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہمیں خود حیرت ہے عمران صاحب کہ یہ آخر کیسے ہو گیا۔ ہم تو اپنے اپنے فلیٹوں میں تھے، بس اچانک ہی ذہن پر اندھیروں نے قبضہ کر لیا، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی طرح کسی روز اچانک ہی 2 چٹانک سیسا تمہارے دلوں میں گھس جائے گا اور تم منکر نکیر سے پوچھتے رہ جاؤ گے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ عمران کا غصہ بدستور جاری تھا۔ لیکن تم بھی تو یہاں لے آئے گئے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے شاید اس بات پر غصہ آ گیا تھا کہ عمران ان سے اس طرح جواب طلب کر رہا ہے جیسے وہی ان کا باس ہو۔ میں لے کر نہیں آیا گیا بلکہ خود آیا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہ سب چونک کر دروازے کو دیکھنے لگے۔ دروازے سے ایک نوجوان بڑے فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 4 افراد بڑے مؤدبانہ انداز میں چل رہے تھے۔ تو سیکرٹ سروس کا اجلاس ہو رہا ہے، نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہی بھاری آواز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران اس کی آواز سن کر چونک پڑا، کیونکہ آواز واقعی ریڈ ٹی کی تھی۔ ویسے بھی نعمانی اور چوہان نے جو حلیہ بتایا تھا نوجوان کا وہی حلیہ تھا۔ تمہاری معلومات بڑی پرانی سی ہیں، سیکرٹ سروس کا نہیں بلکہ اوپن سروس کا اجلاس ہو رہا ہے، عمران نے کہا، اور نوجوان چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں تحسین کے آثار ابھر آئے۔ گڈ، تمہیں واقعی میک اپ کرنا آتا ہے، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کہاں آتا ہے؟ میں تو سوچ رہا ہوں کہ باقاعدہ مٹھائی لے کر تمہارا شاگرد بن جاؤں، تم تو جنس تک تبدیل کر لیتے ہو، عمران نے بڑے احترام بھرے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے چونک کر پوچھا۔ کمال ہے، جنس تبدیل کر لی لیکن عقل وہی زنانہ ہی رہ گئی، یعنی ناقص العقل،
ریڈ ٹی مونس ہے اور تم مذکر نظر آ رہے ہو، میک اپ ہو تو ایسا ہو، کمال ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بہت خوب، اچھا مذاق کر لیتے ہو مسٹر عمران، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج تمہارے مذاق کا آخری دن ہے۔ ریڈ ٹی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اچھا، یعنی اس کے بعد مذاق والا رشتہ ختم؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ریڈ ٹی شاید چند لمحوں تک اس کے فکرے پر غور کرتا رہا، پھر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور عمران کے متعلق بڑی کہانیاں سنی تھیں، لیکن میرے خیال میں تم مشرقی لوگ کام کم کرتے ہو، پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہو۔ جتنی آسانی سے میں نے تم کو ٹریس کر لیا، اس سے بھی زیادہ آسانی سے میرے آدمیوں نے تمہیں اغوا کر لیا۔ ان حالات میں تو تمہارے متعلق پھیلی ہوئی سب باتیں محض پروپیگنڈا معلوم ہوتی ہیں۔ ریڈ ٹی نے کہا، اصل میں بات اور ہے ریڈ ٹی صاحبہ، ہم سب تمہارے متعلق یہ سوچتے رہ گئے کہ تم خوبصورت سی لڑکی ہو، اس لیے ہم سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ باقاعدہ سوئمبر رچایا جائے کہ قرا فال کس کے نام نکلتا ہے۔ لیکن اب تمہیں دیکھ کر ہم سوچ رہے ہیں کہ خواہ مخواہ اپنا بھی اور تمہارا بھی وقت ضائع کیا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم جان بوجھ کر یہاں آئے ہو؟ بہرحال ٹھیک ہے، جب تمہاری لاشیں تمہارے باس X2 کے پاس پہنچیں گی تو اسے یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ تم جان بوجھ کر آئے ہو یا تمہیں زبردستی لایا گیا ہے، اور میرے خیال میں تمہارے باس کے لیے تمہاری لاشیں سب سے زیادہ قیمتی تحفہ ہوگا۔ ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ویسے تم اب اتنے بھی میک اپ میں ماہر نہیں ہو جتنے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو۔ اصل ریڈ ٹی تو بوڑھا آدمی ہے، تم شاید اس کے اسسٹنٹ وغیرہ ہوگے یا پھر جانشین ہوگے، لیکن جب اصل ریڈ ٹی کو معلوم ہوگا کہ اس کے اسسٹنٹ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے تو یقیناً وہ اپنا سر پیٹ لے گا۔ عمران نے جواب دیا، ریڈ ٹی کیا ہے اور اس کے کتنے روپ ہیں یہ آج تک دنیا کا بڑے سے بڑا جاسوس معلوم نہیں کر سکا۔ تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا انجام اب قریب آ گیا ہے۔ ریڈ ٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ تو وقت بتائے گا کہ انجام کس کا قریب ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، کیا واقعی تمہارا مشن صرف رقم حاصل کرنا ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس قدر کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم مشرقی لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، حاتم طائی کا تعلق بھی مشرق سے ہی تھا۔ تم بازار میں کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے تو تمہیں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ خیرات رقم مل جاتی۔ عمران نے کہا، سنو مسٹر عمران، ریڈ ٹی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی آنکھ کے اشارے پر تمہارے ملک کی ساری دولت اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے۔ اسے رقم کی نہیں X2 کی ضرورت ہے۔ میرا مشن X2 کا خاتمہ ہے، اور تم نے دیکھ لیا کہ میں نے کتنی آسانی سے تم لوگوں کو ٹریس کر کے یہاں لے آیا۔ اب تمہاری لاشیں جب X2 کے پاس پہنچیں گی تو وہ یقیناً بوکھلا کر اپنے بل سے باہر آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کا شکار آسان ہو جائے گا۔ ریڈ ٹی نے جواب دیا، کس ملک نے تمہاری خدمات حاصل کی ہیں؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ یہ میرا جاب ہے۔ ریڈ ٹی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، ویسے جس نے بھی تمہیں یہ مشن سونپا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے، سمجھے؟ اس نے شاید یہ سوچا ہو کہ بڑے مجرموں کی نسبت ایک گھٹیا مجرم شاید کامیاب ہو جائے۔ عمران کے لہجے میں اب چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ اوہ، تو تم مجھے گھٹیا مجرم کہہ رہے ہو؟ تم شاید میری نرمی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو، لیکن ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ریڈ ٹی کتنا صفاک ہے۔ ریڈ ٹی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، تم جرائم کی دنیا میں ابھی دودھ پیتے بچے ہو ریڈ ٹی۔ تم یقیناً اس بات پر خوش ہو رہے ہو کہ تم نے مجھے اور سیکرٹ سروس کو اتنی آسانی سے ٹریس کر لیا ہے اور یہاں اغوا بھی کر لائے، لیکن تم نہیں جانتے کہ اگر ہم خود نہ چاہتے تو تمہارے فرشتے بھی ہمیں یہاں نہ لا سکتے تھے۔ ہم صرف اتنا چیک کرنا چاہتے تھے کہ نوجوان اور بوڑھے ریڈ ٹی میں کیا فرق ہے، کیا یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، اور اس کا ہم نے پتہ کر لیا ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ تم مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہمارے پاس تمہاری چیکنگ کی جدید ترین مشینیں ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو سوچ لو کہ فیاض کو جب تمہارے فلیٹ کے سامنے گولی ماری گئی تو مجھے تمہارے فون نمبر کا بھی علم ہو گیا۔ اس طرح نعمانی اور چوہان جیسے ہی فلیٹ میں پہنچے ہمیں ان کے فلیٹ کا نمبر معلوم ہو گیا، اور جب یہ سب لوگ نعمانی اور چوہان جس کوٹھی سے نکلے تھے اس کی نگرانی کر رہے تھے تو ہم ان سے بہت دور ہونے کے باوجود
ان کے بے حد قریب تھے، اس لیے یہ یقین کر لو کہ تمہاری یہاں موجودگی کا سوائے ہمارے کسی اور کو قطعی علم نہیں ہے۔ باقی رہی جوان اور بوڑھے والی بات، تو یہ میرا طریقہ کار ہے۔ ابھی تیسرا ریڈ ٹی بھی موجود ہے جو ادھیڑ عمر ہے۔ ہم تینوں کا مشن علیحدہ علیحدہ ہے اور ہم تینوں ہی اصل ریڈ ٹی ہیں۔ میرا مشن سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہے، جبکہ ادھیڑ عمر ریڈ ٹی کا مشن حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا خاتمہ ہے، اور بوڑھے ریڈ ٹی کا مشن پاکیشیا کی اہم ترین مراکز کی تباہی ہے۔ ہم سب اپنے اپنے مشنوں پر کام کر رہے ہیں اور تم دیکھنا کہ ہم سب کامیاب رہیں گے، ریڈ ٹی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اور تم تینوں ہی اصل ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بالکل 100% اصل، ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی اسے 1 in 3 بھی کہا جا سکتا ہے اور 1 man show بھی، عمران نے اس طرح سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے بات اب اس کی سمجھ میں آئی ہو۔ جو تمہارے جی میں آئے کہہ لو، ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ شاید عمران کی کیفیت سے لطف لے رہا تھا، لیکن تمہارے اصل مشن کا تو پھر بھی طے نہ ہوا۔ چلو مان لیا کہ تم تینوں ہی مشن میں کامیاب ہو جاتے ہو، تم سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیتے ہو، اور تمہارا نمبر 2 حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کا اور اولڈ مین اہم مراکز کا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اس کا واسطہ احمقوں سے پڑ گیا ہو۔ ہا ہا ہا، یہی تو ریڈ ٹی کا کمال ہے، اصل مشن کی تو وہ آخر تک ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ ریڈ ٹی نے فاتحانہ انداز میں کہہ لگاتے ہوئے کہا، ارے ہم نے تو بقول تمہارے ابھی مر ہی جانا ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا واقعی یقین ہے تو پھر یہ ہوا اگر ہمیں لگ بھی جائے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر بے شک اس ہوا کو فی الحال بند ہی رہنے دو، میں خود ہی نکال لوں گا۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا طریقہ ہے پوچھنے کا، لیکن مسٹر علی عمران تم مجھے چکر دے کر کوئی بات نہیں پوچھ سکتے، لیکن اگر تم درخواست کرو تو میں بتا بھی دوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد تمہاری زبان حرکت کرنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گی۔ ریڈ ٹی نے بڑے فاتحانہ انداز میں کہا۔ درخواست لکھ کر کرنی پڑے گی یا زبانی بھی چل جائے گی؟ میرے ہاتھ کھول دو تو لکھ کر بھی دے دوں گا، عمران نے کہا۔ ہاتھ کھولنے والا رسک تو نہیں لیا جا سکتا، البتہ تمہاری زبانی درخواست منظور کی جا سکتی ہے۔ سنو، اس ملک میں ریڈ ٹی کا اصل مشن فائل SXB1 کا حصول ہے۔ ریڈ ٹی نے بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ کون سی دکان سے ملتی ہے؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تم اس فائل کے متعلق نہیں جانتے؟ ریڈ ٹی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں جانتا؟ میرا ایک دوست فائلیں تیار کرنے کا کاروبار کرتا ہے، وہ ایسے ہی نام رکھتا ہے، ریبن فائلوں کے ST13 اور X0B1 وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اچھا جوک کر لیتے ہو، تو تمہیں واقعی علم نہیں ہے کہ یہ فائل کیسی ہے؟ ریڈ ٹی کا لہجہ یک لخت سخت ہو گیا۔ بتایا تو ہے، کہو تو لکھ کر بھی دے دوں، عمران نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو ریڈ ٹی نے یک لخت ایک جھٹکے سے اپنا سر دائیں طرف کو گھمایا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ اپنا چہرہ عمران کی طرف کیا تو اس کی آنکھوں میں سے روشنی کا ایک ریلا سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا، اور یہ ریلا سیدھا عمران کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن میں داخل ہوا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں سورج طلوع ہو گیا ہو۔ دوسرے لمحے ریڈ ٹی کا چہرہ ایک جھٹکے سے عمران سے ہٹ کر ٹائیگر کی طرف مڑ گیا، اور ٹائیگر کا جسم یک لخت کانپنے لگ گیا۔ ریڈ ٹی اسی طرح چند لمحوں کے لیے اپنا چہرہ ہر ممبر کی طرف گھماتا اور پھر مزید گھما دیتا۔ جس ممبر کے سامنے اس کا چہرہ ہوتا اس کا جسم نمایاں طور پر کانپنے لگ جاتا۔ جب ریڈ ٹی کا چہرہ ہٹ جاتا تو وہ نارمل ہو جاتا۔ عمران بڑی دلچسپ نظروں سے ریڈ ٹی کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ آخری ممبر کو دیکھنے کے بعد ریڈ ٹی نے یک لخت ایک زوردار جھٹکے سے اپنا چہرہ دوبارہ بائیں طرف کو موڑا، اور پھر جب اس کا چہرہ دوبارہ عمران کی طرف مڑا تو وہ بالکل نارمل آدمی تھا۔ البتہ پہلے کی نسبت اب اس کے چہرے پر قدرے مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ فائل کا پتہ لگ گیا؟ ویسے لیزر ایکس ریز کا یہ استعمال واقعی دلچسپ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، تو تم لیزر ایکس ریز کے بارے میں جانتے ہو؟ ریڈ ٹی اس بار واقعی حیرت سے اچھل پڑا۔ ابھی یہ ابتدائی سٹیج پر ہے، اس لیے تمہیں بار بار آنکھوں کے کونوں میں فٹ لائنز کو جھٹکے سے آن آف کرنا پڑتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے تم جتنے احمق نظر آتے ہو اتنے ہو نہیں، ریڈ ٹی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اب اس کی آنکھوں سے نرمی کے آثار یک لخت غائب ہو گئے تھے۔
خدا تمہارا بھلا کرے، یہی بات تم جولیا کو اگر سمجھا سکو تو اس سے بہتوں کا میرا بھلا ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک طرف بیٹھی جولیا کی طرف آنکھ سے اشارہ بھی کر دیا۔ جولیا، اوہ تو تم اس لڑکی کے عشق کے چکر میں ہو؟ ریڈ ٹی نے چونکتے ہوئے کہا۔ بس چکر ہی چکر ہے، عشق بیچارہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ سنو عمران، میں نے ان سب کے ذہنوں کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے، انہیں اس فائل کا علم نہیں ہے۔ تمہاری بات کرنے سے پہلے میں یہی سمجھا تھا کہ تمہیں بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تم نے لیزر ایکس ریز کا حوالہ دے کر مجھے مشکوک کر دیا ہے۔ یقیناً تم اس پروسیس سے واقف ہو، تو پھر ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ تم اس کا توڑ کر چکے ہو، جبکہ ہمیں ایک خفیہ رپورٹ ملی تھی کہ یہ فائل سیکرٹ سروس کے چیف باس X2 کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ ریڈ ٹی نے سخت لہجے میں کہا۔ بالکل ہو سکتی ہے، اس کی تو ہابی ہی مختلف قسم کی فائلیں اکٹھی کرنا ہے۔ بیچارہ سارا دن اسٹیشنری کی دکانوں پر مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب میرا پروگرام سن لو، میں X2 کو فون کر کے اس سے سودے بازی کروں گا۔ اگر وہ اپنے ممبران کی زندگی چاہتا ہے تو فائل اسے میرے حوالے کرنی ہوگی۔ ریڈ ٹی نے کرخت لہجے میں کہا۔ واہ، کتنا فائدہ مند سودا ہے، اب تو مجھے بھی یہی ہابی اختیار کرنی ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے تو تم یہ بتاؤ گے کہ اس کے پاس فائل ہے یا نہیں۔ اس کے لیے تمہاری یہ جولیا کام آئے گی، ریڈ ٹی نے کہا۔ یعنی جولیا کوئی چلہ کھینچ کر تمہیں بتائے گی؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، جہاں تک مجھے علم ہے تم بظاہر سیکرٹ سروس سے متعلق نہیں ہو، لیکن تمہارا سیکرٹ سروس سے انتہائی قریبی تعلق ہے، اس لیے تم بتاؤ گے کہ فائل X2 کے پاس ہے یا نہیں۔ اور اگر تم نہیں بتاؤ گے تو پھر اس جولیا کی زندگی اور عزت تمہارے سامنے ختم ہو جائے گی۔ راکی، ریڈ ٹی یکلخت بات کرتے کرتے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہوا۔ یس باس، راکی نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ فولڈنگ بیڈ لا کر یہاں عمران کے سامنے رکھو اور اس لڑکی کو اس پر باندھ دو، اس کے بعد سب سے پہلے اس کی عزت روندو، اور اگر پھر بھی عمران فائل کے متعلق نہ بتائے تو پھر اس لڑکی کا ایک ایک عضو علیحدہ کر دو، ریڈ ٹی نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، راکی نے کہا، اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا، اور وہ دونوں تیزی سے تہہ خانے کے ایک کونے کی طرف بھاگ پڑے۔ سنو ریڈ ٹی، اب تک تم نارمل انسانوں کی طرح باتیں کر رہے ہو، اس لیے میں بھی نارمل رہا ہوں، لیکن اب تم ایب نارمل ہو گئے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، ورنہ پھر تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، میرا اندازہ ہمیشہ درست رہتا ہے، ابھی تو میں نے صرف احکامات جاری کیے ہیں اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، جب میرے احکامات کی تعمیل شروع ہوگی پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ تم نے خود ہی جولیا کا مجھے اشارہ دیا ہے، ریڈ ٹی نے فاتحانہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے راکی اور اس کے ساتھی نے فولڈنگ بیڈ لا کر عمران کے سامنے بچھا دیا۔ اب بیڈ کی ایک طرف عمران کرسی پر بندھا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف ریڈ ٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم نے شاید جولیا کو عام سی لڑکی سمجھ لیا ہے کہ جو بیچاری تمہارے احکامات کی خلاف جدوجہد بھی نہ کر سکے گی، عمران نے یکلخت مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے احکامات کی تعمیل کرو، ریڈ ٹی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سنو سور کے بچے، اگر تم یا تمہارے آدمیوں نے جولیا کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گا، یکلخت تنویر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ او، تو یہاں بھی رقابت چل رہی ہے، کیوں مسٹر عمران؟ یک نہ شد دو شد، ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ رقابت نہیں، موت کہو موت۔ سنو، تنویر واقعی درست کہہ رہا ہے، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے راکی اور اس کا ساتھی جولیا کی پشت پر پہنچ گئے۔ راکی نے مشین گن کی نال جولیا کی پسلیوں سے لگا دی، جبکہ اس کا ساتھی جولیا کی رسیاں کھولنے لگا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم دونوں میں سے مس جولیا کا سچا عاشق کون ہے، ریڈ ٹی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے باقی دو مسلح افراد کو اشارہ کیا تو وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی پشت پر آئے، اور ان میں سے ایک نے عمران کی اور دوسرے نے تنویر کی گردن سے مشین گن کی نال لگا دی۔ اگر اس لڑکی نے ذرا بھی غلط حرکت کی تو تم دونوں کو گولی مار دی جائے گی، ریڈ ٹی نے کہا۔
اٹھو لڑکی اور چل کر اس بیڈ پر دراز ہو جاؤ۔ رسیاں کھلتے ہی راکی نے انتہائی کرخت لہجے میں جولیا سے کہا، جو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اب تک ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا تھا۔ تم میں سے کوئی حرکت نہ کرے گا، یہ میرا حکم ہے۔ اچانک جولیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی تحکمانہ لہجے میں عمران اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، ویری گڈ، اچھا روب ہے عاشقوں پر۔ ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی اس بیڈ کی طرف بڑھی، سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ راکی اب مشین گن اس کی پشت سے لگائے اس کے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی رسیاں اٹھائے راکی کے پیچھے تھا تاکہ ان رسیوں کی مدد سے جولیا کو اس بیڈ پر باندھا جا سکے۔ گڈ، تم واقعی تابع دار قسم کی لڑکی ہو، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم تابع داری کرتی رہو، ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے یک لخت چیخ نکلی اور وہ کسی گیند کی طرح اچھل کر پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ اسی لمحے ریٹ ریٹ کی تیز آوازیں تہ خانے میں گونجی، اور ان آوازوں میں 4 انسانی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ انتہائی بھیانک چیخیں سن کر ہی احساس ہوتا تھا کہ چیخنے والے موت کی دلدل میں تیزی سے ڈوبتے جا رہے ہیں۔ عمران میرا دوست ہے سپر فیاض، آخر تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ فرینک نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ آج تک اپنے باپ کا دوست نہیں بنا، پھر تمہارا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، وہ تمہارا کلاس فیلو ہوگا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ پڑھتا رہا ہوگا، لیکن دوست یہ ناممکن ہے۔ فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آج کافی دنوں بعد دفتر آیا تھا، اور یہاں آتے ہی جب اسے معلوم ہوا کہ ریڈ ٹی کا کیس سیکرٹ سروس کو منتقل ہو چکا ہے تو اس نے نہ صرف اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، بلکہ یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ شکرانے کے طور پر باقاعدہ 2 نفل ادا کرے گا، کیونکہ جس دیدہ دلیری سے ریڈ ٹی نے اسے عمران کے فلیٹ کے سامنے گولی ماری تھی، اس سے واقعی وہ بے حد خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اور ابھی اسے دفتر میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ فرینک اس سے ملنے آ گیا۔ فرینک نے اسے ہالینڈ کی انٹیلیجنس کے سرکاری کاغذات دکھائے تو اسے یقین ہو گیا کہ واقعی فرینک کا تعلق ہالینڈ کی انٹیلیجنس سے ہے، اور فرینک نے اسے بتایا کہ وہ عمران کا دوست ہے اور آکسفورڈ میں اس کا کلاس فیلو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران سے کئی بار مل بھی چکا ہے، لیکن عمران ریڈ ٹی کے معاملے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ تو فیاض نے اسے بتایا کہ اگر وہ واقعی ریڈ ٹی سے اپنے ملک کی رقم واپس لینا چاہتا ہے تو پھر عمران کی ہی خدمات حاصل کر لے، وہی اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ عمران بغیر رقم کے کسی معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا، جس پر فرینک نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ عمران واقعی اس کا دوست ہے۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے سپر فیاض؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ فرینک نے سپر فیاض کا جواب سن کر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ سنو فرینک، تم یہ دوستی وغیرہ کا چکر دل سے نکال دو، وہ تم سے زیادہ میرا دوست ہے، لیکن جہاں کاروباری مسئلہ آئے گا وہاں اس کی دوستی کی حدیں یک لخت ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ دراصل پیسے کا دوست ہے، سمجھے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے صرف دوستی جتائی ہوگی، اس لیے اس نے کوئی دلچسپی نہ لی ہوگی۔ فیاض نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو تمہارا مطلب ہے میں عمران کو باقاعدہ اس مشن کے لیے بک کروں؟ کیا اس کا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ فرینک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ اس کا تعلق صرف رقم سے ہے۔ یہ رقم چاہے سیکرٹ سروس مہیا کرے یا سپر فیاض، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ فیاض نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اگر میں اسے رقم دے دوں تو کیا وہ ریڈ ٹی کو پکڑ لے گا؟ فرینک نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کیا پکڑے گا؟ تم دیکھنا، ریڈ ٹی ہاتھ باندھے اس کے سامنے حاضر ہوا کھڑا ہوگا۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، فیاض نے جواب دیا۔ کیا تم اس مشن میں میری مدد نہیں کر سکتے؟ آخر تم بھی تو انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ ہو، اور کیس بھی انٹیلیجنس کے پاس ہے، فرینک نے کہا۔ کبھی تھا، لیکن اب یہ کیس انٹیلیجنس سے لے لیا گیا ہے، اب یہ سیکرٹ سروس کا کیس ہے، وہی اسے ڈیل کرے گی، فیاض نے جواب دیا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، لیکن تم نے بھی تو بہرحال اس کیس پر کام کیا تھا، اس کی فائل تو تمہارے پاس ہوگی، فرینک نے کہا۔ وہ فائل سر رحمان کے پاس جمع ہو چکی ہے، اور اب کسی قیمت پر اسے برآمد نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی اس فائل میں کچھ نہیں تھا، بس بھاگ دوڑ کی رپورٹیں تھیں، ناکام رپورٹیں، فیاض نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب تمہارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیا تم اب اسے حل نہیں کرو گے یا نہیں کرنا چاہتے؟ فرینک نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ کی مصیبت مول لینے کی، سیکرٹ سروس جانے اور ریڈ ٹی جانے،
فیاض نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تم عمران کے دوست ہو تو پھر تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ فرینک نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، اور نہ ہی میں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، فیاض نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ اوکے مسٹر فیاض، بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت دیجیے، فرینک نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر کسی لمحے میری امداد کی ضرورت آپ محسوس کریں تو میں حاضر ہوں، فیاض نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، فرینک نے سر ہلا کر کہا، اور پھر فیاض سے مصافحہ کر کے وہ دفتر سے باہر نکل آیا۔ دفتر سے باہر آ کر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں ایک کمرے پر لگی ہوئی نیم پلیٹ پر پڑیں۔ اس پر ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ باہر ایک باوردی چپڑاسی کھڑا تھا۔ فرینک سر جھٹکتا ہوا اس کی طرف کو بڑھ گیا۔ اس نے قریب جا کر جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اسے چپڑاسی کی طرف بڑھا دیا۔ چپڑاسی نے بغیر کچھ کہے صرف سر ہلایا اور پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا۔ فرینک باہر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد ہی چپڑاسی باہر آیا۔ آئیے جناب، تشریف لے آئیے، چپڑاسی نے اس بار بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی پردہ اٹھا دیا۔ فرینک سر ہلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو میز کے پیچھے موجود سر رحمان نے سامنے رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھا لیا اور پھر غور سے میز کی طرف بڑھتے ہوئے فرینک کی طرف دیکھنے لگے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ کا شکریہ جناب، آپ نے ملاقات کا وقت دے دیا ہے، فرینک نے قریب جا کر کہا۔ تشریف رکھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کے لیے ہر وقت نکالا جا سکتا ہے، سر رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ فرینک مصافحہ کر کے بیٹھ گیا۔ فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ سر رحمان نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں ریڈ ٹی کے سلسلے میں آیا تھا۔ ریڈ ٹی آپ کے ملک میں آنے سے پہلے ہمارے ملک میں کاروائیاں کرتا رہا اور وہاں سے بہت بڑی رقم اینٹ کر آیا ہے۔ میں اس سے وہ رقم واپس لینے آیا ہوں، اس لیے مجھے غیر سرکاری طور پر آنا پڑا، کیونکہ سرکاری طور پر ایسا مشن ملک کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ فرینک نے جواب دیا۔ آپ کب آئے ہیں اور ہالینڈ کی انٹیلیجنس میں آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سر رحمان نے پوچھا۔ میرا عہدہ وہاں چیف اسسٹنٹ کا ہے اور مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ ابھی میں آپ کے محکمے کے سپرنٹینڈنٹ سے مل کر آیا ہوں، انہوں نے تو یہی جواب دیا ہے کہ ریڈ ٹی کا کیس ٹرانسفر ہو چکا ہے، اس لیے وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے وہ فائل مانگی جس میں انہوں نے کچھ کام کیا تھا تاکہ میں ان معلومات سے فائدہ اٹھا کر آگے کام کر سکوں، لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ فائل آپ کے پاس جمع ہو چکی ہے، فرینک نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا ہے اس نے، اور آپ شاید میرے پاس وہ فائل دیکھنے آئے ہیں، سر رحمان نے کہا۔ آپ نے درست سمجھا ہے، میں اپنے طور پر یہاں ریڈ ٹی کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں میں اکیلا ہوں، پہلے میرا خیال تھا کہ میں یہاں کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر ریڈ ٹی کے خلاف کام کروں گا، لیکن سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب نے اس معاملے میں سرے سے دلچسپی ہی لینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو وہ فائل ہی دیکھ لوں، شاید کوئی لائن آف ایکشن مل جائے۔ فرینک نے جواب دیا۔ ہیگ کا کیا حال ہے؟ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ سر رحمان نے اچانک کہا۔ آپ چیف باس کی بات کر رہے ہیں؟ چیف باس نے ہی مجھے بھیجا ہے، فرینک نے چونک کر جواب دیا۔ اس کارڈ کے علاوہ اور کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے کہ آپ واقعی ہالینڈ کی انٹیلیجنس سے متعلق ہیں؟ سر رحمان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ پوری تسلی کر لیجئے، فرینک نے جواب دیا اور پھر جیب سے اس نے ایک شناختی کارڈ نکالا اور اسے سر رحمان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کارڈ باقاعدہ ہالینڈ کی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اس پر دستخط اور مہریں موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، میری تسلی ہو گئی ہے، اب میں وہ فائل آپ کو دکھا سکتا ہوں، سر رحمان نے کہا اور پھر میز کی دراز کھول کر انہوں نے ایک فائل نکالی اور فرینک کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ، فرینک نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور فائل سر رحمان کے ہاتھوں سے لے کر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ فائل میں صرف چند کاغذات تھے، وہ ان پر نظریں دوڑاتا رہا، پھر اس نے فائل بند کر دی۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بھی کام کی بات نہیں ہے، فرینک نے مایوسی سے فائل واپس سر رحمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، ہونا کیا تھا، ابھی سپر فیاض نے کام شروع ہی کیا تھا کہ وہ زخمی ہو گیا اور جب وہ ٹھیک ہوا تو کیس ہمارے محکمے سے ٹرانسفر ہو چکا تھا، سر رحمان نے جواب دیا۔ سپر فیاض نے بتایا ہے کہ کیس سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر ہوا ہے، کیا آپ ان سے میرا تعارف کروا سکتے ہیں؟ فرینک نے کہا۔ سوری مسٹر، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، سر رحمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ تو بہرحال آپ کو علم ہی ہوگا کہ ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، میں خود ان سے مل لوں گا،
ویسے میں اتنا مزید بتا دوں کہ میں آپ کے بیٹے علی عمران کا آکسفورڈ میں کلاس فیلو بھی رہا ہوں اور دوست بھی۔ فرینک نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر تمہیں ادھر ادھر مارے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس احمق سے مل لو، وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ سر رحمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، میں ان سے ملا ہوں، لیکن وہ اس معاملے میں دلچسپی ہی نہیں لیتے، وہ ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ فرینک نے کہا، اس کی یہی عادت تو اسے خراب کیے ہوئے ہے۔ بہرحال آئی ایم سوری، اس معاملے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سر رحمان نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔